صوبہ اراکان کے روہنگا مسلمانوں پر ایک آزمائش ٹوٹ پڑی ہے ان کے اوپر. مجھے یاد ہے 5 سال قبل اسی ایوان میں نے ایوان کو متوجہ کیا تھا. اس وقت ملک میں مکمل خاموشی تھی اور کسی سطح پر وہاں کے مظالم کا نوٹس نہیں لیا جا رہا تھا. آج بہرحال اس حد تک تو بات قابل اطمینان ہے کہ پورے ملک میں ہر سطح پہ ہر شعبے زندگی سے وابستہ لوگ روہنگا اراکان مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ان کا ہمارے اوپر حق بھی ہے. جب دنیا میں مسلمانوں پر آزمائش آتی ہے تو آزمائشیں تو ہیں. امت مسلمہ پوری آزمائش سے گزر رہی ہے. 9/11 سے لے کر آج تک افغانستان، عراق، لیبیا، شام، صومالیہ، مالی، یمن اور پاکستان اور اس کے بعد اب میانمار کی صورت میں جہاں جہاں مسلمان ہے وہاں وہاں آگ برس رہی ہے اور امت مسلمہ ہے جو خون کے دریا کو عبور کر رہا ہے. جناب اسپیکر، سب کے جذبات یکساں ہیں. میں جب ابھی اسمبلی کے اجلاس میں آ رہا تھا تو مجھے اپنے ساتھی جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا وائس میسج ملا جو کاکس بازار تک پہنچے ہیں اور اس سے آگے بنگلہ دیش کے سرحد پر جو وہاں پر ناگزین پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے وہاں کی حالت زار کا جو نقشہ اپنے الفاظ میں کھینچا، یقین جانیے کہ وہ زبان پر لانے کے قابل نہیں. لاکھوں لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں. دیہاتوں کی دیہاتیں جلا دی گئی ہیں. خواتین، بچے، ان کے جسموں کو جس طرح درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، جن کے اعضاء جس طرح کاٹے گئے ہیں، یقین جانیے کہ دنیا میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہر ملک کے اندر کے مسائل کے کچھ عوامل بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن آج بہرحال وہاں کے مظالم کا نقشہ انسانیت کا مسئلہ بن گیا ہے، انسانی حق کا مسئلہ بن گیا ہے. اور جس طرح انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، جس طرح انسانیت وہاں رسوا ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اگر آج یہاں کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو ہمارا میڈیا بھی آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، پورا یورپ بھی آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، پورا امریکہ بھی آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے. اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کی غلط تصویر پیش کرنے کے لیے ایک واقعے کی تلاش میں رہتے ہیں. آج یہاں لاکھوں انسان دربدر ہیں، ہزاروں انسانوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. ہماری ماؤں بہنوں، خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے. سرعام ان کو کلہاڑوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے. خون وہ دریا بن چکا ہے اور دریائے ناف کو عبور کر کے جب پہاڑوں میں آتے ہیں
تو پہاڑوں میں وہاں ان کے کھانے کے لیے صرف درختوں کے پتے ہوتے ہیں. بڑے تو پتے کھا لیتے ہیں لیکن اس کے بچے بلک بلک ان کی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں کہاں گئی وہ انسانیت؟ کہاں گئے وہ انسانی حقوق کے علمبردار؟ کس بل میں جا کر گھس گئے ہیں یہ لوگ؟ کیوں ان کی زبانیں آج گم ہو گئی ہیں؟ کیوں آج ان کو یہ انسانیت نظر نہیں آ رہی ہے؟ اور میں ایوان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ برما کے اراکان صوبے کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور آج جس حالت میں وہ ہیں، برما کی حکومت نے باقاعدہ ایک قانون کے ذریعے پورے صوبے کے مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی ہے، اور اس وقت اراکان کی تمام آبادی جو 12 لاکھ تک پہنچتی ہے وہ اسٹیٹ لیس ہے. اس طرح بے سہارا کوئی قوم ایک پورے صوبے کو اور صوبے کی پوری آبادی کو آپ نے اس کی شہریت ختم کر دی ہے. پورا صوبہ اس وقت اس کا کوئی ملک نہیں ہے، اور ان کی فوج ہے کہ آج ان انسانوں کو جس کو وہ برما کا شہری تسلیم نہیں کرتے ان کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں تاکہ نسل ختم کر دی جائے اور اراکان کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے. کتنی افسوسناک صورتحال ہے. کیا کوئی نوٹس لے رہا ہے اس بات کا؟ کیا کسی کو اس بات کا احساس ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہم دنیا کو بعد میں پکاریں، ہم اپنے ملک کو پکاریں، ہم اپنی حکومت کو پکارتے ہیں، ہم اپنے ارباب اقتدار کو پکارتے ہیں، اپنی پارلیمنٹ کو پکارتے ہیں، اپنے مقتدر قوتوں کو پکارتے ہیں کہ آئے خدا کے لیے آپ ہماری آواز بن جائیں. آپ 21 کروڑ یا 22 کروڑ پاکستانیوں کی آواز بن جائیں. میں آج یہ بات اپنے اس وطن عزیز سے کر رہا ہوں، اس منطقہ خدازاد سے کر رہا ہوں جس کی بنیاد 2 قومی نظریے پہ بنی ہے. اگر ہندو کے مظالم کے نتیجے میں پاکستان کا ٹکڑا حاصل کرنا ناگزیر تھا، اسی تصور، اسی نظریے، اسی اصول کی بنیاد پر برما کے بدھسٹوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی یہ تذلیل، کیا وہاں اراکان مسلمانوں کی آزاد ریاست کا تقاضا نہیں کر رہا ہے؟ ایک مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا ہوگا ہمیں. کہتے ہیں جی دہشت گردی کی بات ہے. دہشت گردی تو پاکستان میں بھی رہی، لیکن وہ جنگ عوام کے ساتھ تو نہیں تھی. لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ضرور ہوئے، لیکن آئی ڈی پیز کی صورت میں ان کو ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے محترم تصور کیا گیا. ایک حکمت عملی تھی، کسی کا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی اس پہ تحفظات رہے ہیں، لیکن آج وہ گھروں کو بھی واپس جا رہے ہیں صرف دہشت گردوں کو تنہا کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر اگر شکایت دہشت گردوں سے ہے یا کسی دہشت گرد تنظیم سے ہے، لیکن آج وہاں پر سزا پوری قوم کو دی جا رہی ہے، پوری کمیونٹی کو دی جا رہی ہے. کیا یہ کہیں دنیا میں انصاف کا تقاضا ہے؟ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ برما کی وزیر اعظم آنگ سان سوچی وہ انسانی حقوق کی علمبردار کی رہی ہے. برما میں انسانی حقوق اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے
اس کو اس جدوجہد کے نتیجے میں نوبل انعام بھی دیا گیا. آج جب وہ ملک کی وزیر اعظم بن گئی، اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا، آج اسی کی حکومت اور اسی کی فوج کے ہاتھوں پورے مسلمان کی نسل کشی ہو رہی ہے، انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ جن عالمی اداروں نے ان کو نوبل انعام دیا تھا، وہ نوبل انعام اس سے چھین لیا جائے اور اس کو اس اعزاز سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ وہاں جو صورتحال ہے اس صورتحال کے نتیجے میں وہ اس کے حقدار نہیں ہے کہ وہ اس اعزاز کو مزید برقرار رکھ سکے. جناب والا، ہمیں کچھ اور پہلوؤں سے بھی اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ ہم خود ان حالات سے گزرے ہیں. امریکہ نے حال ہی میں امریکی صدر نے جو پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں، ہماری پارلیمنٹ جانتی ہے، ہماری قوم جانتی ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان کو جس اتحاد کی طرف دھکیلا گیا، دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، شدت کے ساتھ کہا تھا، ہمیں اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اسلام میں تنہا ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان کو آپ ایک دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں، پاکستان کو مشکلات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہم بحرانوں کی طرف جائیں گے. اور اس وقت بھی یہ بات واضح تھی کہ امریکہ ایک یکمحوری قوت کے ہوتے ہوئے اب پوری دنیا کی جغرافیائی نقشے کو تبدیل کرنا چاہے گا اور اپنے مفادات کے تابع ایک نئی جغرافیائی تقسیم اگر وہ دنیا میں لائے گا تو اس کے لیے اس نے بحران پیدا کرنے ہیں. چنانچہ افغانستان میں بحران پیدا کیا گیا، اور آج جو کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے فوجیں واپس جائیں گی، ہمارا تجزیہ پہلے بھی یہی تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجیں واپس نہیں جائیں گی، اور آج ثابت ہو گیا کہ امریکہ فوجیں مزید بھیج رہا ہے، وہ جانے کے لیے تیار نہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ اب بہرحال آج ایک بار پھر دنیا میں سب جنگ شروع ہو چکی ہے. امریکہ نے بھی یہ سوچا تھا کہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج بناؤں اور اس ولیج پر میری حاکمیت ہو، لیکن حاکمیت کا وہ انداز مختلف تھا. وہ ایک طاقت کے ذریعے دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا تھا، لیکن زمینی بنیادوں پر حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ. اگر جناب اسپیکر آپ میری طرف متوجہ رہیں تو میں بہتر بات کر سکوں گا. امریکہ نے جس انداز سے دنیا کو زیر نگین بنانے کا فیصلہ کیا، اس کا سامنا چائنا نے کیا ایک اقتصادی ویژن کے ساتھ، ایک مثبت ویژن کے ساتھ. آج اس کو سب جنگ کا سامنا ہے. آج وہ پاکستان میں بھی بحران پیدا کرنا چاہتا ہے. اور میں نے 12 جولائی کو پشاور میں ایک بیان دیا تھا، اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ مسئلہ میانمار شریف کا نہیں ہے. وہ پہلے بھی وزیر اعظم تھا، پھر نہیں رہا، پھر وزیر اعظم ہوا، پھر نہیں رہا، اب بھی وزیر اعظم ہے، پھر نہیں رہے گا. بنیادی مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر سی پیک کی صورت میں پاکستان چین کے اقتصادی ویژن کا پہلا زینہ بنا ہے تو اب پاکستان نشانے پہ ہوگا. یہاں سیاسی بحران اب پیدا کیے جائیں گے. عدم استحکام
اسلام کے لیے آغاز ایک سیاسی بحران سے کیا جائے گا. مجھے اس سارے مسئلے میں کرپشن اور نواز شریف کی حکومت کا بچنا اور نہ بچنا یہ نظر نہیں، بلکہ مجھے پاکستان کو ایک بحران کی طرف اور سیاسی عدم استحکام کی طرف جاتے نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا اس فیصلے کے بعد ٹرمپ نے جو پاکستان کو پیغام بھیجا، اس پیغام سے کیا یہ حقیقت سامنے نہیں آئی کہ وہ اس واقعے کے بعد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا تھا. مجھے خوشی ہے کہ 9/11 میں جہاں ہم جنرل مشرف کے اس فیصلے کے خلاف تنہا نظر آ رہے تھے، آج ہم تنہا نہیں، ہم پوری قوم کی آواز ایک ہے امریکہ کے حوالے سے. کسی زمانے میں جب اسی ایوان میں نے برما کے حوالے سے تنہا بات کی تھی، آج مجھے خوشی ہے کہ آج ملک کا ہر طبقہ اور پورا ایوان ایک آواز میں بات کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سی پیک کی صورت میں موٹر وے پاکستان سے گزر رہا ہے، چائنا سے تبت اور بنگلہ دیش کے راستے سے برما کی طرف بھی منصوبہ ہے، اور عرب دنیا میں تیل بعد میں برآمد ہوا. 1853 میں تیل برما کے اندر نمودار ہوا، اور معدنی وسائل کے سب سے بڑے ذخائر برما کے اندر ہیں. اور اگر ون بیلٹ ون روڈ کے فلسفے کے تحت برما کی طرف روڈ جائیں گے تو وہاں کے حالات آج جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، صاف نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے کس کا فلسفہ ہو سکتا ہے اور کون سی قوت ہے جو وہاں اس قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے. تو ہم خود اس سے دوچار ہیں. تو ہمیں بہتر طور پر تجزیہ کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ دنیا کو کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور اس میں نشانہ صرف مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے. تو اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ برما کے ساتھ چائنا کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. برما گورنمنٹ کے ساتھ، برما کے ساتھ پاکستان کی بھی ملٹری ریلیشن بہت اچھے رہے ہیں. ہم خطے میں اس تعلق کو اپنے مسلمان بھائیوں کے مفاد میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہماری اسٹریٹجک پالیسی کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ہماری ڈپلومیٹک پالیسی کیا ہونی چاہیے. اس حوالے سے پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. ہماری آواز ہونی چاہیے. آج بنگلہ دیش بے گھر لوگوں کو، بے وطن لوگوں کو راستہ نہیں دے رہا ہے. پہاڑوں میں صحراؤں میں پڑے ہیں، خیمہ تک نہیں ہے وہاں پر. کیا ہماری حکومت اس پوزیشن میں نہیں کہ کم از کم اس موسم میں جو بہت بارش برس رہی ہو اور کھلے آسمان تلے بچے بلک رہے ہوں، ان تک ہم کوئی سایہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی سایبان نہیں پہنچا سکتے؟ کیا وہاں ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے؟ مجھے جو پیغام آیا ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت بھی وہاں کسی خیراتی اور رفاہی ادارے کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اس حوالے سے پاکستان کو بطور ایک اسٹیٹ کے، خطے کے ایک اہم کردار کے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے. اور پارلیمنٹ آج اپنی حکومت سے ذرا زور دے کر یہ بات کہے تاکہ ہم کل سے اس پر اپنا کام شروع کریں اور ہم راستے بڑھائیں اور بین الاقوامی سطح پر ہم ہر فورم پر اپنی آواز کو بلند کریں. OIC کا اجلاس ہو چکا ہے. OIC سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. OIC خود ICU میں ہے. ہمیں اردگان کا کردار ادا کرنا ہوگا. اردگان نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش والوں اگر تمہارے اوپر بوجھ ہے تو تمام اخراجات ہم برداشت کریں گے. اردگان کی اہلیہ پہنچ چکی ہے وہاں پر. جو ہمارا حق تھا وہ کوئی اور ادا کر رہا ہے.
جو ہم نے کرنا تھا وہ کوئی اور ادا کر رہا ہے. تو ان حالات میں ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے اقدامات کی طرف جانا ہوگا. سیاسی مسائل ہمارے اپنے ہیں، ہم اپنے سیاسی مسائل میں خود مختار ہیں، ہم اپنے مسائل خود حل کریں گے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جنرل مشرف نے پوری قوم کو ایک دلدل کی طرف دھکیلا، کم از کم آج ہمارا اس وقت کا آرمی چیف تو وہ امریکہ کے خلاف بات تو کر رہا ہے. اب حوصلہ بنتا ہے کہ چلو ہم ہر سطح پر اکٹھے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی، پارلیمنٹ کے لیول پر بھی، پبلک کے لیول پر بھی. اور ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں اپنی غلطیوں کا ازالے اب کرنے ہوں گے. 15 سال 16 سال ہم نے اس ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے، ہم نے ملک ان کے حوالے کیا، ہم نے قبائلی علاقے ان کے حوالے کیے، ہم نے CIA کو وہاں مراکز دیے، ہمارے وہاں پر آپریشن انہوں نے لیڈ کیے. کہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا کون سے ہم چھپا رہے ہیں؟ ہم نے ایئرفورس ان کے حوالے کر دیے، ہم نے اپنی فضائیں ان کے حوالے کر دی، اور افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. اور ہمارے ہی ملک میں بعض دانشوروں کو افسوس آتا ہے کہ جب مدح سرائی پہ آتے ہیں تو ہٹ کر جاتے ہیں. مشرف کے اس فیصلے کو صلح حدیبیہ سے تشبیہ دے رہے تھے. العیاذ باللہ. صلح حدیبیہ کسی مسلمان کے خلاف کفر کے ساتھ معاہدہ تھا. وہاں تو صرف اپنی اسلامی قوت کو بچانے کے لیے واپس ہو گئے، اور وحی کی ہدایات کے مطابق تھا. اور قرآن کریم نے اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئی اس کا تذکرہ کیا ہے. یہاں تو مسلمان کے خلاف کسی کافر کا اتحادی بننا، قرآن کریم اس کو ضرور دیتا ہے، اس کو مناسبت دیتا ہے. ہم نے وہ کام کی ہے اسلامی ریاست کے ہوتے ہوئے کہ شاید کوئی ظالم اس طرح کر سکتا ہو. آج ہم کس طرح ازالہ کریں اس کا، کس طرح ہم ان کو ٹھیک کریں، کس طرح ایک مسلمان اور اسلامی ریاست کا کردار ہم ادا کریں. ہم نے اپنی شناخت گنوا دی ہے، اپنی شناخت کو ہم نے واپس کرنا ہے، اپنے کردار کو ہم نے واپس کرنا ہے. اس وقت پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ جس کے اندر اسلامی دنیا کی قیادت کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے. اور پاکستان بھی وہ ملک ہے جو اپنے اس فریضے اور کردار سے کوسوں دور ہے. اس احساس کو ہمیں اجاگر کرنا ہوگا. انسانی مسئلہ ہے اس وقت. پیچھے عوامل بہت کو ہوں گے، لیکن ان عوامل پر بحث کرنا آج جبکہ انسانیت کٹ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا. ہم کسی ملک کے داخلی معاملات کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ جب انسانیت کا قتل عام ہوگا تو پوری دنیا میں اس پر ایک تشویش ہونی چاہیے، ایک اضطراب ہونا چاہیے، ایک ہیجان ہونا چاہیے، اس پر ایک گفتگو ہونی چاہیے. تو یہ میری کچھ گزارشات ہیں کہ اس حوالے سے ایک گفتگو کے بعد ایک جامع اور مضبوط قسم کی قرارداد ہو. یہ نہ ہو کہ بس نشستن گفتن برخاستن اور بس ایک روٹین کی قرارداد پاس کی. نہیں، حکومت کو پابند کرنا ہوگا کہ وہ فوری اقدامات کرے، اور آج سے نہیں کل سے اس کے اقدامات کا آغاز ہو جانا چاہیے، اسٹریٹجک لیول پر بھی اور سفارت لیول پر بھی، اور انسانیت کی بنیاد پر وہاں تک امداد پہنچانے کے لیے فوری اقدامات کی ہمیں ضرورت ہوگی. عالمی اداروں کو ہمیں جھنجھوڑنا ہوگا، ان کو بیدار کرنا ہوگا، اور ان کے مرے ہوئے احساس کو اجاگر کرنا ہوگا. عالمی زمین جو اس وقت نیند میں خرابے مار رہا ہے اس کو جگانا ہوگا. یہ پاکستان نے ادا کرنا ہے. انشاءاللہ قوم سڑکوں پہ ہے، قوم سڑکوں پہ ہے، قوم بول رہی ہے. اس وقت دنیا کے 100 ممالک کا سوشل میڈیا بول رہا ہے، لیکن ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے جو ملک کی سیاسی پالیسیوں ریاستی پالیسیوں کے تحت چلتا ہے وہ ابھی وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے. اس حوالے سے
اس کو وہ حق ادا کرنا ہوگا، پرنٹ میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میرے خیال میں یہ حساس مسئلہ ہے اور اس حساس مسئلے پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، لیکن جاندار گفتگو ہونی چاہیے اور جاندار طریقے سے ہمیں اپنے اقدامات کو آگے لے جانا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ایک مضبوط قسم کے اقدامات کا فیصلہ کر سکیں اور آنے والے مستقبل کو، اپنے مستقبل کو بھی محفوظ کرنا ہے اور عالم اسلام کے دوسرے مظلوم مسلمانوں اور بالخصوص اس وقت جو روہنگیا اراکان کے مسلمان ہیں ان کو بھی تحفظ دینا ہے. اس کے بغیر شاید ہم اس مسلمان ہونے اور اپنے عقیدے اور اسلام کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.